رات کے ٹھیک 11:47 پر ایک فون کال ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ اس کال پر جینیفر گلڈہال نے جو کچھ کہا اس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آج ہم یوٹا کی ایک ایسی فیملی کی کہانی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو باہر سے بالکل پرفیکٹ نظر آتی تھی۔ ایک فوجی شوہر، ایک محبت کرنے والی ماں، لیکن جس کا انجام قتل اور دھوکے پر ہوا۔ جی، اور اس کیس کی سب سے پریشان کن بات یہی تضاد ہے۔ بالکل۔ ایک طرف تو آپ کو $1 ملین کا گھر، 3 بچے اور معاشرے میں عزت کی تصویر نظر آتی ہے، اور دوسری طرف اس تصویر کے پیچھے چھپے راز، جھوٹ اور ایک ایسی حقیقت ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جرم کی نہیں بلکہ اس بات کی بھی ہے کہ کس طرح ایک بظاہر کامل زندگی اندر سے کھوکھلی ہو سکتی ہے، اور جب راز کھلتے ہیں تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو چلے اسی پرفیکٹ زندگی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ خاندان باہر سے کیسا دکھائی دیتا تھا؟ دیکھیں، جینیفر گلڈہل اور میتھیو جانسن یوٹا کے ایک بہت اچھے علاقے کاٹن ووڈ ہائٹس میں رہتے تھے۔ ان کا گھر شاندار تھا، 3 بچے تھے۔ میتھیو، جو 51 سال کے تھے، یوٹا نیشنل گارڈ میں گرین بیرٹ تھے، مطلب ایک انتہائی قابل اعتماد فوجی۔ اور ان کے دوست بھی ان کی بہت تعریف کرتے تھے، ہے نا؟ انہیں شاندار اور قابل اعتماد کہتے تھے۔ جی بالکل، ایک ایسا شخص جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور جینیفر، وہ کیسی تھیں؟ 42 سالہ جینیفر کی تصویر ایک وقف ماں اور ایک فوجی کی بیوی کی تھی۔ دوستوں کے مطابق وہ ایک اچھی اور گھریلو خاتون تھیں۔ یعنی باہر کی دنیا کے لیے یہ ایک مثالی امریکی خاندان تھا جس سے لوگ حسد کریں۔ بالکل، لیکن جیسا کہ اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے، اس چمکتی ہوئی سطح کے نیچے دراڑیں پڑ رہی تھیں، اور یہ کافی گہری تھیں۔ اچھا۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑا جولائی 2024 سے ہی طلاق پر بات چیت کر رہا تھا۔ تو یہ مسائل کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ یہ دراڑیں عوام کے سامنے کب آئیں؟ یہ سب کچھ اگست 2024 میں منظر عام پر آیا، جب جینیفر نے ایک بہت ہی ڈرامٹک قدم اٹھایا۔ حفاظتی حکم والا معاملہ؟ جی، اس نے میتھیو کے خلاف حفاظتی حکم یعنی پروٹیکٹیو آرڈر کی درخواست دائر کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرتی ہے اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو کہانی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ ہاں بالکل۔ کمشنر رسل مائنس نے اس کیس کو دیکھا اور جینیفر نے ثبوت کے طور پر کچھ ویڈیوز بھی پیش کیں، لیکن نتیجہ اس کے حق میں نہیں آیا۔ بالکل نہیں آیا۔ کمشنر نے اپنے فیصلے میں صاف لکھا کہ ان ویڈیوز میں جینیفر خود نڈر اور جھگڑالو نظر آ رہی تھی۔ اوہ! صرف یہی نہیں، کمشنر نے ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ جینیفر کے پیغامات مسلسل میتھیو کو ذلیل کرنے والے اور اکسانے والے تھے۔ مطلب وہ جان بوجھ کر میتھیو کو غصہ دلا رہی تھی۔ ایسا ہی لگتا تھا۔ اسی بنیاد پر 16 ستمبر کو قتل سے صرف 5 دن پہلے کمشنر نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ جی، انہوں نے لکھا کہ یہ ایک انتہائی ناکام شادی کی مثال ہے۔ ان دونوں کو بہت پہلے طلاق لے لینی چاہیے تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جینیفر نے طلاق سے کہیں زیادہ خوفناک منصوبہ بنا رکھا تھا؟ اور اس منصوبے کے مرکز میں تھی اس کی دوہری زندگی، یعنی افیئر۔ جی، جو بات نہ عدالت جانتی تھی نہ میتھیو کے دوست، وہ یہ تھی کہ جینیفر کا کسی اور شخص کے ساتھ ایک گہرا افیئر چل رہا تھا، اور یہی شخص بعد میں اس کیس کا سب سے اہم گواہ بنا۔ بالکل، کیونکہ جینیفر نے اپنے سارے راز اسی کو بتائے تھے۔ یہ سب کچھ کتنا سوچا سمجھا لگتا ہے۔ مطلب ایک طرف وہ عدالت میں خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک افیئر چلا رہی تھی۔ اس کی منصوبہ بندی کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قتل سے صرف 2 دن پہلے 19 ستمبر کو اس نے اپنے عاشق کو ایک لوڈڈ گن، ایک گلاک 19X دکھائی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بعد میں استغاثہ نے اسے پری میڈیٹیشن یعنی پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کا ایک اہم ثبوت مانا۔ اس دوران میتھیو کیا کر رہے تھے؟ کیا انہیں کچھ اندازہ تھا؟ انہیں خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری ہفتے گھر پر نہیں بلکہ نیشنل گارڈ کی ایک سہولت گاہ پر سو کے گزارے۔ اچھا۔ اس کے دوستوں کا کہنا ہے کہ اسے اپنی حفاظت کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ تو کیا اسے افیئر کا علم ہو چکا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس سے شک تھا، اور 20 سپٹمبر کی رات یعنی قتل سے 1 رات پہلے اسے افیئر کا پکا ثبوت مل گیا۔ اور پھر جھگڑا ہوا؟ شدید جھگڑا ہوا۔
سالوں کی چھپی ہوئی ناراضگی اور ٹینشن اس رات باہر آ گئی۔ اور اسی دوران جینیفر نے ایک اور قدم اٹھایا جس سے اس کے ارادے صاف ظاہر ہوتے ہیں۔ جی، اس نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس نے یقینی بنایا کہ اس رات گھر میں کوئی گواہ نہ ہو۔ اور پھر اگلی صبح 21 ستمبر کو وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جینیفر کے اپنے اعتراف کے مطابق اس صبح جب میتھیو اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا، اس نے میتھیو کی 9 mm ہینڈ گن اٹھائی اور اس کے سر میں گولی مار دی۔ ایک فوجی جو جنگ کے میدانوں سے بچ کر آیا تھا، اسے اپنے ہی گھر اپنے ہی بستر پر مار دیا گیا۔ جی، یہ سوچنا بھی مشکل ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ شاید قتل سے بھی زیادہ ٹھنڈے دماغ کا کام تھا۔ بالکل۔ اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کا جو طریقہ اپنایا وہ کسی فلمی سین کی طرح ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے میتھیو کی لاش کو ایک روف ٹاپ کار سٹوریج کنٹینر میں ڈالا، اسے سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹ کر اپنی منی وین میں رکھا۔ ایک منٹ، اس نے یہ سب اکیلے کیا؟ اپنے اعتراف کے مطابق تو اکیلے ہی کیا، کمال ہے۔ اور پھر شمال کی طرف ایک نامعلوم جگہ پر جا کر ایک اتلی قبر میں دفن کر دیا۔ اور میتھیو کے فون اور ٹرک کا کیا کیا؟ راستے میں اس نے میتھیو کا فون توڑا اور اس کے ٹرک کو ایک قریبی محلے میں لاوارث چھوڑ دیا تاکہ لگے کہ وہ خود کہیں چلا گیا ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے، مطلب اتنی تفصیل سے منصوبہ بندی۔ اور اس کے بعد وہ گھر واپس آئی اور صفائی شروع کر دی۔ یہ کوئی عام صفائی نہیں تھی، اس نے دیواروں سے خون کے چھینٹے صاف کرنے کے لیے بلیچ کا استعمال کیا، بیڈ روم کا کارپٹ صاف کیا۔ اور گدے کا کیا ہوا؟ سب سے بڑھ کر اس نے فوراً آن لائن ایک نیا گدا آرڈر کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ خون آلود گدا سب سے بڑا ثبوت ہوگا، اور وہ نیا گدا 2 دن بعد اس کے گھر پہنچ بھی گیا۔ ایک شخص جرم کرنے کے بعد گھبراہٹ میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو ثبوت مٹانے میں اتنی ماہر نکلی۔ جی، لیکن پھر اس نے ایک ایسی غلطی کی جس نے سارا کھیل پلٹ دیا۔ کیا غلطی؟ اس نے اپنی سب سے بڑی غلطی کی۔ 22 ستمبر کی رات وہ اپنے عاشق کے گھر گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا سب کچھ؟ ہاں، پوری تفصیل سے بتایا کہ اس نے میتھیو کو کیسے مارا، لاش کہاں چھپائی اور گھر کیسے صاف کیا۔ اور اس کے عاشق کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے حیران رہ گیا۔ اس نے جینیفر کے جسم پر خراشیں دیکھیں تو پوچھا کہ یہ کیسے لگیں؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے بڑے آرام سے جواب دیا، اوہ، یہ تو لاش کو دفن کرتے ہوئے اور ثبوت مٹاتے ہوئے لگ گئیں۔ میرا مطلب ہے یہ سن کر تو کسی کی بھی ہوش اڑ جائیں۔ وہ شدید خوفزدہ ہو گیا۔ جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا، اس نے ابھی ابھی انتہائی سرد مہری سے قتل کا اعتراف کیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے جینیفر کے ساتھ اپنی اگلی فون کال ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہی ریکارڈنگ اس کیس کا سب سے مضبوط ثبوت بن گئی۔ اور اس فون کال میں جینیفر نے جو کہا وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جی، اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا، وہ اب کوئی انسان نہیں تھا، وہ میٹ نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو اس حد تک غیر انسانی بنا دیا تھا کہ اس کی موت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بالکل۔ اور جب اس کے عاشق نے کہا کہ وہ اس کی باتوں سے ڈر گیا ہے، تو جینیفر نے کہا، واہ، اگر تم سوچتے ہو کہ میں ایک مکھی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ یہ تو کمال کا تضاد ہے، ایک طرف قتل کا اعتراف اور دوسری طرف خود کو بے قصور دکھانا۔ یہ ایک کلاسک نارسسٹک رویہ ہے۔ اور پھر اس نے خود کو کوئین آف ہارٹ سے تشبیہ دی، وہ کردار جو کہتا ہے ان کے سر قلم کر دو۔ جی، یہ اس کی حقیقت سے مکمل لا تعلقی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اپنے جرم کو ایک کہانی میں تبدیل کر دیا تھا جس کی ہیروئن وہ خود تھی۔ اور یہ سب کچھ میتھیو کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہونے سے بھی پہلے ہو رہا تھا۔ جی ہاں، دنیا کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ میتھیو لاپتہ ہے، اور جینیفر اس کے بارے میں ماضی کے سیغے میں بات کر رہی تھی۔ تو اس کے عاشق نے پولیس سے کب رابطہ کیا؟ 2 اکتوبر کو اس نے آخرکار ہمت کی اور پولیس کے پاس چلا گیا۔ اس نے وہ فون ریکارڈنگ اور تمام ٹیکسٹ میسیجز پولیس کے حوالے کر دیے۔ اور اس کے بعد تفتیش تیز ہو گئی؟ بہت تیز۔ جب پولیس نے 28 ستمبر کو گھر کی تلاشی لی تو انہیں وہ سب کچھ ملا جس کا ذکر جینیفر نے کیا تھا۔ کیا کیا ملا انہیں؟ انہیں بیڈ روم میں بستر کے نیچے قالین پر خون کا ایک بڑا دھبا ملا۔ بیڈ فریم پر بھی خون کے نشانات تھے۔ پورے گھر میں بلیچ کی اتنی تیز بو تھی کہ سانس لینا مشکل تھا، اور بیڈ روم میں بالکل نیا گدا موجود تھا۔ اور فون ریکارڈز نے بھی اس کی تصدیق کی؟ جی، اس کے فون کا GPS ڈیٹا بھی اس کی کہانی سے میل کھا رہا تھا۔ وہ اس جگہ گئی تھی جہاں میتھیو کا ٹرک ملا تھا اور پھر شمال کی طرف گئی تھی۔
تو ثبوت بہت مضبوط تھے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، اس میں ایک اور موڑ آیا جب اس کے والدین بھی اس معاملے میں شامل ہو گئے۔ یہ اس کیس کا ایک اور چونکا دینے والا پہلو ہے۔ 24 اکتوبر کو پولیس نے جینیفر کے والدین 71 سالہ تھامس اور 67 سالہ روزالے گلیڈل کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، مطلب والدین کیسے اپنی بیٹی کے ایسے جرم میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تفتیش سے پتہ چلا کہ انہوں نے جینیفر کے گھر پر 5 گھنٹے سے زیادہ گزارے تھے، جبکہ انہوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ صرف 1 گھنٹے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اچھا۔ فون ریکارڈ سے پتہ چلا کہ جینیفر کی ماں روزالی نے ہی نیا گدا خریدا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے فون کا ڈاٹا بھی ریموٹلی ڈیلیٹ کروا دیا۔ اور اس کے والد کا کیا کردار تھا؟ اس کے والد تھامس نے پولیس سے بات کرتے ہوئے انجانے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس نے انہیں پھنسا دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، میں وہاں نہیں گیا جہاں واقعہ پیش آیا تھا۔ اوہ، جبکہ پولیس نے تو پوچھا بھی نہیں تھا۔ بالکل! اس جملے سے ظاہر ہو گیا کہ انہیں جرم کی پوری تفصیل معلوم تھی۔ مزید یہ کہ ان کے گھر سے اسی گلوک 19X کا خالی ڈبہ بھی ملا۔ تو یہ صرف ایک فرد کا جرم نہیں تھا، یہ اسے چھپانے کی ایک خاندانی کوشش بن گئی۔ جی بالکل۔ تو آج اس کیس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا میتھیو کی لاش مل گئی ہے؟ نہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ مہینوں کے تلاش کے باوجود میتھیو کی لاش آج تک نہیں ملی۔ اتنی بڑی تلاشی مہم کے باوجود؟ جی، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور میتھیو کے فوجی دوستوں نے یوٹا کی کئی کاؤنٹیوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی ہے، لیکن بے سود۔ میں نے پڑھا تھا کہ انہیں ایک سٹوریج کنٹینر ملا تھا۔ ہاں، تلاشی کے دوران پانی میں ایک گاڑی کا وہی روف ٹاپ سٹوریج کنٹینر تیرتا ہوا ملا۔ اس کے اندر میتھیو کا خون موجود تھا، لیکن لاش نہیں تھی۔ جی، لاش وہاں نہیں تھی۔ جینیفر نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات سے انکار کیا ہے اور وہ ضمانت کے بغیر جیل میں ہے۔ اور اس میں کوئی مالی مقصد بھی تھا؟ اکثر ایسے کیسز میں پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ جی، یہاں بھی ہے۔ میتھیو کی $5 لاکھ کی لائف انشورنس پالیسی تھی اور اس کے بینیفیشری جینیفر تھی۔ تو ظاہر ہے اب وہ رقم اسے نہیں مل سکتی، جبکہ قتل ان تمام مسائل کا آسان حل ہے۔ جی، اس کے مقدمے کی سماعت 8 دسمبر 2025 کو شروع ہونے کی امید ہے۔ آخر میں اس پوری کہانی میں سب سے زیادہ دکھ ان 3 بچوں کا ہے جنہوں نے ایک ہی رات میں اپنے دونوں والدین کو کھو دیا۔ ایک باپ قتل ہو گیا اور ماں جیل چلی گئی۔ صحیح کہا۔ میتھیو کے خاندان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے صرف ایک امید ظاہر کی ہے کہ انہیں میٹ کی لاش مل جائے تاکہ وہ اسے عزت کے ساتھ دفنا سکیں۔ یہ کیس ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سب بظاہر عام زندگیاں گزارتے ہیں، اپنے پڑوسیوں، دوستوں اور خاندان والوں کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی بتاتی ہے کہ بظاہر کامل نظر آنے والی زندگیوں کے پیچھے کتنے تاریک راز چھپے ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے، وہ کون سی حد ہوتی ہے جب ایک انسان، ایک ماں، ایک بیوی اسے پار کر جاتا ہے اور ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔